عرفات میں ایک بہت خوبصورت، بہت قیمتی، بہت بہترین ہماری ایک زیارت ہے. ہم جا رہے ہیں مسجد نمرہ، اور مسجد نمرہ میدان عرفات کے اندر ایک ہی مسجد ہے، اور اس مسجد کی ویلیو، اس مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ وہ مسجد پورا سال بند ہے، صرف ایک دن کھلتی ہے امام صاحب کے لیے. وہاں پہ حج کا خطبہ دینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. وہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ 18 ایکڑ کے اوپر یہ وہ مسجد ہے. 64 اس کے دروازے ہیں، 6 مینار ہیں، 3 اس کی گنبد ہے. اور اس مسجد کے اندر، اس کے باہر، اس کے صحن میں، اس کے احاطے میں میکسیمم 3.5 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. حج پہ تو 20 سے 25 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں، لیکن ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اس مسجد میں پہنچنے کی، کیونکہ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو خطبہ دیا تھا، جس کو خطبۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی قیمتی، خوبصورت، مقدس مقام پر دیا. وہ جگہ ایک مخصوص ہے، صرف حج پہ کھلتی ہے مسجد کے اندر. تو ہم مسجد کے پاس جائیں گے اور وہاں حج کی دعائیں کریں گے. جس مسجد کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ مسجد دنیا کی واحد مسجد ہے کہ جو صرف ایک دن کھلتی ہے. ایک سال میں 365 دن، اسلامک سال میں 355 دن، 1 year 365 days، جس میں سے 364 ڈیز اس کو لاک لگا ہو. کسی قسم کی گورنمنٹ، وہاں پر لوگ پہنچتے ضرور ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی اذان، کوئی نماز، کوئی عبادت کی اجازت گورنمنٹ نہیں دیتی. اونلی ایک دن کھلتی ہے. اور جب امام صاحب وہاں پہ حج کا خطبہ دیتے ہیں، جیسے ہی حج کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ مؤذن ظہر کی اذان دیتا ہے. ایک اذان دی جاتی ہے، امام صاحب 2 رکعت قصر پڑھا کر سلام پھیریں گے، تو اس کے بعد فوراً عصر کی نماز ادا کی جائے گی. کوئی ہے ایسی مسجد دنیا میں؟ کوئی ہے ایسی مسجد؟ نہ مکہ میں ہے، نہ مدینہ میں ہے، نہ ہندوستان، نہ پاکستان. صرف عرفات میں ہے کہ جہاں ایک اذان کے ساتھ دو نمازیں ادا کی جاتی ہیں. تو ہم اس مسجد کے پاس جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے، جو یہاں پہ سب سے زیادہ، وہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ شیطان کو جب جنت سے نکالا تو اس نے ایک سجدے سے انکار کیا. اور آج اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو ہم کتنی سجدوں میں لاپرواہی کرتے ہیں. تو جب شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو گناہ کرنے پر مجبور کر دوں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دوں گا. یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا. اور آج ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کے راستے پر چل نکلتے ہیں. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے. تو یہاں جب لوگ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے. وہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو شیطان اپنے آپ کو کوستا ہے، پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے کہ اللہ، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، ان کے نام اعمال گناہوں میں بھر دوں گا. اور وہاں ایک دن کے بچے سے لے کے قبر کی آخری سٹیج تک کی عمر کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں ہم موجود ہیں. تو جب وہاں لوگ پہنچتے ہیں تو اس دن حاجیوں کو اللہ تعالیٰ انعام کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. شیطان ماتم کرتا ہے، میری ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. اللہ کیا کرتا ہے کہ ان حاجیوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرتا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہو جاتا ہے انسان کے جیسے کسی بچے کا تازہ